کہ ماہرین کے مطابق پاکستان کے دریاؤں میں کلیئر گولڈ کا پایا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شمالی پہاڑوں میں سونے کے پتھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹتے رہتے ہیں اور ان کے ذرات دریا کے پانی کے ساتھ بہتے ہیں، اور جہاں پہ دریا کے پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے وہاں پہ یہ ذرات جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سونے کے ذرات کی موجودگی اور اس کے بعد ان ذرات کو اکانومی کے لیے قابل استعمال میں لانا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستان میں سونے کی موجودگی صرف تربیلا ڈیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ سرکاری رپورٹس کے مطابق اگر دیکھیں تو بلوچستان میں ریکوڈک اور سینڈک کے مقام کے اوپر سونے اور تانبے کے کئی معدنی منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اتنے بڑے خزانے کی خبر پہلے دفعہ نہیں آئی۔ چند سال پہلے چنیوٹ میں بھی سونے، لوہے اور اس کے بعد تانبے کے ذخائر کا دعویٰ کیا گیا، پھر اس کے بعد اٹک میں بھی سونے کے ذخائر کا دعویٰ کیا گیا، لیکن عملی طور پر نتائج اس کے بالکل بھی برعکس نکلے، اور اس لیے لوگ اب بھی تربیلا ڈیم میں سونے کی موجودگی کے دعووں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا عملی اور اس کے بعد کامیاب منصوبہ دکھایا جائے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سونے کے ذخائر مل گئے تو ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، لیکن حقیقت بالکل بھی اس کے برعکس ہے۔ کسی بھی معدنیات کو زمین سے نکالنا انتہائی طویل اور اس کے بعد مہنگا عمل ہے۔ سب سے پہلے ڈرلنگ، پھر ماحولیات سے منظوری اور اس کے بعد لاکھوں ڈالر کی مشینری، اور کسی بھی معدنیات کے منصوبے کو مکمل ہونے کے لیے 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی کامیابی اور ناکامی اس کے بعد ہے۔ تو اب کیا واقعی ہی تربیلا ڈیم کی تہہ میں 636 ارب ڈالر کا سونا موجود ہے؟ تو اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دعویٰ محض صرف اندازوں ہی کے اوپر مشتمل ہے، اور اس وقت تک یہ حقیقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے لیے سائنسی اور اس کے بعد عملی طور پر اس کو کامیاب منصوبہ نہ دکھایا جائے۔